أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صلي عليه نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے جواب سلم طلب کی رفاقت جنت جواب سلم طلب کی رفاقت جنت کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے خدا کو بھی رہی مقصود خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں غلاف کعبہ کہاں غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں حدیث درود شریف پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول حضور شیخ المشائخ سرکار کلاں کی زبان حق ترجمان سے 20 منٹ میں آپ نے جو کچھ سنا اس کی اگر تشریح کی جائے تو 20 دن بھی کافی نہیں زبان سے واز کہنا اور کان سے سن کے نکال دینا یہ بہت آسان کام ہے مگر دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ دل کو آواز دیتی ہے آپ بالکل مطمئن رہیں جس کی تقریر آپ سننا چاہتے ہیں آپ کو وہ خوب سنائیں گے آپ کو خوب سننا ہے میں صرف اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کو آپ یہی توقع ہے کہ اٹھتے بیٹھتے زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہی تو بدقسمتی ہے ان افراد کی جو اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے، صرف بسم اللہ کہنے کی عادت آپ بنا لیں، برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ عادت بنا لیجئے کہ کوئی کام ہم بغیر بسم اللہ کے نہیں کریں گے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اب کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کام بسم اللہ کہنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی شراب بسم اللہ کہہ کے پیے تو کافر، بسم اللہ کہہ کر خدا کی نافرمانی کرے تو اسلام سے باہر۔ بسم اللہ ہی چھوٹی ہے جو آپ شراب خانے میں دکھ رہے ہیں، جو آپ غلط راستوں پر چل رہے ہیں، تو عجیب چیز۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ بسم اللہ شریف کا معنی کیا؟ ویسے تفسیر روح البیان کی ایک وضاحت میں بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت تو ممکن ہی نہیں مجھ جیسوں سے۔ پورا قرآن کریم جس کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد تبیانا لکل شے، ہر شے کا واضح بیان، مگر آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ کے لیے نہیں، جس پر قرآن نازل ہوا اس کے لیے واضح بیان۔ اس نے تو ہمیں اتنا ہی بتایا ہے جتنا ہماری صلاحیت تھی، اور جتنا اس نے بتایا اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اس کے جو پہلے مخاطب تھے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں علم دیا گیا، انہوں نے دوسروں کو اپنا مخاطب بنایا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مگر قرآن کریم جس میں ما کانا وما یکون کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یہ تبیانا لکل شے، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ اس کو جب سمیٹا، قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کے بے کے اندر، اور بسم اللہ کے بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نیچلے نقطے کے اندر، یعنی اس نقطے کو پھیلایا تو بے بنی، بے کو پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آیا، اور اس کو جب پھیلایا تو پوری سورہ فاتحہ، اور اس کی جب پوری تشریح کی تو پورا قرآن۔ قرآن کو سمیٹا تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنا، نقطے کو پھیلایا تو قرآن کی وسعتیں اس کے اندر آ گئی۔ یہاں ٹھہر کر ایک لفظ اور سن لیجیے، سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا انا نقطہ تحت الباء، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یعنی قرآن کو مختصر کرو تو علی بنے، علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے۔ دوسری بات میں یہ کرتا ہوں، قرآن رسول پر نازل ہوا، قرآن رسول پر نازل ہوا، علی کعبے میں پیدا ہوئے،
وہ رسول اللہ پہ نازل، یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں یہ پیدا ہوئے، مگر آنکھیں بند تھی۔ ماں کو خیال ہوا کہ بیٹا نابینا، بیت اللہ میں پیدا ہوئے مگر بیت اللہ کو دیکھا نہیں، بیت اللہ کو دیکھا نہیں۔ ماں کو خیال ہوا کہیں یہ نابینا تو نہیں، مگر جب اللہ کے رسول آئے اور جیسے ہی آغوش رسول میں انہیں رکھا گیا، آنکھ کھل گئی۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین جانشین حضور محدث اعظم ہند، تو سب سے پہلا جو حضرت علی نے چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول ہے۔ نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ کعبہ دیکھا، نہ قبلہ دیکھا، دیکھا تو کعبے کے کعبہ کو دیکھا۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کلام الہی، قرآن یہ قرآن صامت، قرآن صامت رسول کے دل پر نازل کیا گیا، اور قرآن ناطق کو رسول کے آغوش سے پہنچا دیا گیا۔ حضرت علی کو حق ہے کہ اس بات کہنا کا نقطۃ تحت الباء، میں ہوں اس بے کے نیچے کا نقطہ۔ مگر آپ سوچیں گے ایک نقطے میں کیا ہوتا، ایک نقطے میں کیا ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ کر کے ایک راز بن گئے سیدنا علی مرتضیٰ علی النقطۃ تحت الباء۔ میں بہت غور کرتا رہا۔ آپ بتائیے بے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ابھی تک بے تک نہیں سمجھی۔ بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا، ابتدا میں بچوں کو ہی پڑھایا تھا، بے کے نیچے ایک نقطہ، بے کے اوپر دو نقطہ۔ سوچیے جناب، بے بنتی کب ہے؟ صرف لکیر پینے سے بے نہیں بنتی، جب نقطہ رکھو تو بے بنتی۔ نقطہ رکھنے کے بعد تو بے بنی، اس کے نیچے کہاں نقطہ؟ نقطے سے پہلے وہ بے ہی کب تھی؟ وہ تو نقطے کے بعد بے بنی۔ تو یہ نقطہ بھی ایک راز ہے جو سمجھ میں نہیں جاتا۔ نقطہ بھی عجیب راز۔ آپ خیال کریں، آپ سوچیں گے نقطے میں کیا نہیں، واقعی یہ سمجھنا، ایک اندھے سے آپ یہ کہو کہ میری آنکھ میں ایک نقطہ ہے، سیاہ نقطہ، اور اس نقطے میں اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا دریا، لال قلعہ ہے، یہ ہے، ہزاروں آدمی ہے، تو اندھا کہے گا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک تو اتنی چھوٹی آنکھ، اس میں بھی ایک نقطہ، اس میں اتنا بڑا پہاڑ کیسے، اس میں اتنا بڑا دریا کیسے؟ ارے نادان، اگر یہی میرا نقطہ تیری نگاہ کا نقطہ ہوتا تو تجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ نقطہ تیری نگاہ کا نقطہ نہیں ہے تو میں قیامت تک تجھے سمجھا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ سمجھانے سمجھنے کی بات ہے، اگر تیری نگاہ کا یہ نقطہ ہوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تم صحیح عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہتے ہو، رسول کی صحیح حیثیت مقام کو سمجھنا چاہتے ہو، تو ان کی نگاہوں کو، نقطوں کو اپنی نگاہ کا نقطہ بنا لو، جنہوں نے رسول کو دیکھا۔ جب تک وہ نقطہ تمہارا نقطہ نہیں بنتا، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک چھوٹے سے نقطے میں پہاڑ کیسے آتا۔ اور آسان مثال سے سمجھاؤں، واقعی ایک نقطے میں کیا ہے کون سمجھے گا؟ ہندوستان کا نقشہ بناؤ، نقشہ بنانے والے بھی بڑے اصول سے بناتے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے نقطے رکھ دیے،
اور کہہ دیا یہ دلی ہے، یہ بمبئی ہے، یہ کلکتہ ہے، یہ مدراس ہے۔ جس نے نہ دلی دیکھی ہو، نہ مدراس دیکھا ہو، نہ بمبئی دیکھی، وہ اس نقطے میں کیا دیکھے گا؟ اب اگر اس سے کہیے یہ دلی کا نقطہ ہے، اس میں لال قلعہ ہے، اس میں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس میں گیٹ آف انڈیا ہے، اس میں اتنے بڑے بازار ہے، اس میں محبوب الہی کا آستانہ ہے، اگر اس نقطے کی میں تشریح کروں تو 70 منہ تیار ہو جائے، تو آنکھ کھول کر دیکھے گا کہ ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں دلی دیکھ چکا ہوں، اب دلی کے نقطے پہ جب نظر آئے گی تو نقطے پر نہیں ہوگی، پورے شہر پر ہوگی، پورے شہر پر ہوگی۔ تو حضرت علی عالم غیب کے ہر شہروں کو دیکھ چکے ہیں، جب بسم اللہ کے نقطے پر ان کی نظر ہوگی تو غیب کی کائنات سامنے ہوگی۔ مختلف ترجمے کرتے ہیں، وہی ترجمہ جو آسان ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان، بہت بڑا مہربان، بخشنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے آپ نے کبھی سمجھا کہ نام کیا چیز ہوتی؟ اللہ کے نام سے آپ شروع کریں۔ میں اور زیادہ وضاحت نہ کروں، یہ بتا دوں یہاں جو بے ہے وہ استعانت کا ہے، تاکہ ترجمے میں آسانی ہو اور گرامر کے الفاظ کم سے کم مجھے استعمال کرنے پڑے۔ مطلب کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے۔ تو اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات کی مدد کیوں نہیں لی؟ نام کی مدد کیوں؟ وہ نقطہ تو بہت ہی زبردست۔ ابتدا نام سے کی ذات سے۔ اگر آپ نے کہا ذات سے ابتدا، تو جو ذات لا ابتدا ہو اس سے ابتدا کیسے؟ تو نام سے ابتدا کی ذات سے ابتدا۔ آپ کہتے ہیں خدا کے نام سے ابتدا۔ دیکھو، ایک ہے عالم ذات جس کو اللہ نام، زید، ذات زید کا نام زید، سید نور الدین یہ نام، شوکت علی نام۔ تو آپ جانتے ہیں نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے۔ نام زید اور ہے، اس میں زید اور ہے، اور ذات زید اور ہے۔ نام جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو اسم جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے، وہ لفظ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی وسندی یا حبیب اللہ. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and the karam of his beloved Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, once again we have been joined by another live transmission presented by ANJUMAN-E-GHARIB Nawaz. I've not personally been hosting for quite some time. It's been my brother, close brother of mine from Canada, Muhammad Omar Qadri Sahab from the Sufi Council of Toronto, who's been covering our programs for quite some time now. But Alhamdulillah, it's good to be back hosting. I'm not a great host, but got to do what we've got to do on to run these programs successfully and keep our awam and followers tuned in as well.
with our channel, inshallah. And once again, we have been joined. He's not a new face, but we thought Dawood Bhai would be able to, as I've mentioned a lot of times, Dawood Bhai is always hazard. When we ask him to join our live streams, he always takes time out for us. And it was very last minute, as usual. I do ask Dawood Bhai very last minute, so I appreciate that Dawood Bhai accepted my invite and joined us once again. Inshallah, soon we will be joined by the President of Sufi Council of Toronto, Amir Qadri Sahab, who will talk about the derogatory statements made by Amish Devgan in regards to Sarkar Gharib Nawaz. But before we do move forward with the discussion, we will start the Silsila of Naat Sharif and Mankabat, inshallah. First of all, I'd like to present my salams to Dawood Bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Brother Salman. Jazakallah khair, and thank you for inviting me in such a beautiful mahfil. Alhamdulillah. It's always an honor and a pleasure to have It's my Dawood pleasure Bhai too. on our channel. Jazak- Alhamdulillah. The viewers really do enjoy hearing your voice as well. You have a unique style. Subhanallah. So we don't want to take up too much time talking. As I have mentioned already, time is short and it's catching up on us. So Of course. I don't want to give you any requests, as I did tell you very last minute. So whatever you feel you want to recite, inshallah, we'll start off Okay, with that. But so if you can end with a mankabat of Gharib Nawaz, possibly, inshallah, that would be good. all right, inshallah. Inshallah. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جا مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم گھرے ہے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم گھرے نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے گزرے کی
یاد ستائے دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے. Subhanallah, Subhanallah. This one more beautiful kalam I have in my list for today. یہ Ji, کلام Dawood bhai, ہے just before we moved forward with the next Naat Sharif, inshallah, just one quick request that each of you do share this live stream, and if you don't even want to share, if you just tag someone that would enjoy watching this live stream, inshallah, so it can benefit not just yourselves but your family and friends as well, because a lot of people don't know that these live streams are taking place. Obviously there's only a certain amount of promoting we can do, so if each of you can share this, inshallah, it would be appreciated. Ji Dawood bhai. یہ جو کلام ابھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عشق کی وہ عارفانہ اس سے نہ عارفانہ کلام ایکچولی یہ عشق کی وہ عارفانہ گفتگو ہے جو دل سے ہوتی ہے اور دل والے ہی اسے سمجھتے ہیں. خیر کیا کہتے ہیں کہ تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں نہیں جانتا کفر و ایمان کیا نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو میں وہ کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تمہیں میں نے دیکھا تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی اندر تمہیں میں نے دیکھا جو
اپنے ہی اندر میں طواف اپنا خود ہی طواف اپنا خود ہی کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں میں خود اس جہاں میں تماشائی بن کر میں خود اس جہاں میں تماشائی بن کر میں تماشا بھی خود ہی تماشا بھی خود ہی کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں اور عطا دیکھ کر بڑھ گئی ہے عطا دیکھ کر بڑھ گئی ہے طلب بھی عطا دیکھ کر بڑھ گئی ہے طلب بھی عطا دیکھ کر بڑھ گئی ہے طلب بھی تم دیے جا رہے ہو تم دیے جا رہے ہو اور میں لیے جا رہا ہوں تم دیے جا رہے ہو میں لیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری یاد ہی اب میری زندگی ہے تیری راہ ہی اب میری زندگی ہے تیری یاد ہی اب میری زندگی ہے میں تیرا نام لے کر تیرا نام لے کر میں جیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں یوں جینے کا سامان یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں Dawood bhai, just before we move towards Mankabat, we do have, obviously because the program is in for the Shan of Gharib Nawaz, Mankabat of Gharib Nawaz is essential, inshallah. We will have to get through a Mankabat of Gharib Nawaz, but also one request, there was the Mankabat of Sarkar Kala in the comments, so if you can pray one or two verses of that, inshallah. But before we do move on, our main guest, Imam Amir Sahib from Canada, the president of Sufi Council of Toronto, has also joined us. So I will be adding them on because I don't want to keep him too long backstage, inshallah. So first of all, I'd like to present my salams to Hazrat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My salam to you as well, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Walaikum assalam. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. Ji, Amir bhai, if we have your ijazat, inshallah, one mankabat of Gharib Nawaz and a few verses of Sarkar Kala's mankabat, and we'll go straight into your speech, inshallah. Ji, should I read the mankabat of Khwaja Gharib Nawaz first or the Sarkar Kalam? Gharib Nawaz, ji, mankabat Gharib Nawaz first, inshallah. All right. تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگان تیری شان خواجہ خواجگان تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں خواجہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ خواجہ معین الدین میرا نام میرا خواجہ خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی برتی ہے جھولیاں یہاں سب کی برتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے منقبت ان دی شان آف سرکار کلام رسول پاک کے دل بر میرے مختار اشرف ہیں رسول پاک کے دل بر میرے مختار اشرف ہیں زمانے کے لیے رہبر میرے مختار اشرف ہیں زمانے کے لیے رہبر میرے مختار اشرف ہیں شیخ بغداد کی رغبت شیخ اجمیر
शफकत शेख बगदाद की रहमत शेख अजमेर की शफकत शेख बगदाद की रहमत शेख अजमेर की शफकत शेख सिमनान के मज़हर मेरे मुख्तार अशरफ हैं शेख सिमनान के मज़हर मेरे मुख्तार अशरफ हैं जिधर देखूं उधर अशरफ का सदका दे रहे हैं वो जिधर देखूं उधर अशरफ का सदका दे रहे हैं वो कि चारों सिमत जलवागर मेरे मुख्तार अशरफ हैं कि चारों सिमत जलवागर मेरे मुख्तार अशरफ हैं अंधेरे में उजाले क्यों न हो फिर उनके दम खम से अंधेरे में उजाले क्यों न हो फिर उनके दम खम से सियादत के महे अनवर मेरे मुख्तार अशरफ हैं सियादत के महे अनवर मेरे मुख्तार अशरफ हैं रसूले पाक के दिल पर मेरे मुख्तार अशरफ हैं ज़माने के लिए रहबर मेरे मुख्तार अशरफ हैं Subhanallah, Subhanallah. Once again, I thank Dawood Bhai for coming on very last minute. I thought because we are going to have a discussion on the channel, it's my pleasure anyway. it was only best, inshallah. So we will be speaking again very soon in regards to our future programs, inshallah. I'm looking forward to seeing you again, inshallah. And keep me in your du'as, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So without any further delay, inshallah, just before I do add Imam Amr Sahib onto the screen, just to touch up on the topic of the discussion. As many of you are aware, there's no need for me to go into too much detail in regards to the statements made by a news reporter on Channel News 18 from India, Amish Devgan, who came up with derogatory statements against Sarkar Gharib Nawaz, such as Lutera Chishti, etc. Dirty comments about Gharib Nawaz, and it's caused a great uproar in our Sunni community, not just in the UK but balki worldwide. And we only thought it would be best to have a live telecast touching upon this specific topic, and we thought the best person that can speak openly and say things how they are would be Amir Bhai. He's a very open speaker, and the viewers do actually enjoy listening to Amir Bhai for that specific reason, because he can say things how they are without shying away. And he will be joining us very, very shortly. I think he's just facing some technical issues. So just before he does join, inshallah, just like to make a few announcements. Next Saturday, inshallah, we have a program lined up under the title of Range Makhtubi. We'll be joined by Shahzad Khan of Khankahe Kichota Sharif, inshallah, not just from India but from the UK and Pakistan as well. Inshallah, Fakhrul Mashayikh, Dr. Sayyid Muhammad Ashraf Jilani, and his two beloved sons will be joining us as well. Alongside him will be Sayyid Hamid Sayyid Kazmi Shah Sahib, inshallah. Further details will be released very soon, as soon as we get the details. But just moving back onto the topic,
in terms of the uproar that is caused in our Sunni community. The point that we want to put forward today is that Gharib Nawaz, a lot of Hindus and a lot of people of other religion and caste have a negative view of Gharib Nawaz, thinking he came to India and caused trouble, and that's how he's got his support in the Muslim community in India. But just a point Amir Bhai will touch upon is Sarkar Gharib Nawaz actually promoted peace and was a key influencer of peace and actually spread the message that Islam is not a message. Islam isn't a religion of violence, but it's a religion of peace. And he came to India without an army and actually managed to convert 9 million Muslims. Now, if you put that into real terms, you know, these days people struggle even putting the viewpoint of Islam in a positive manner forward to 2 or 3 non-Muslims, but 9 million. So obviously the personality of Gharib Nawaz can't be undermined. So just to touch upon that, our main guest will be speaking on this discussion in further detail. First of all, I'd like to add him on and present my salams once again. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji Amir Bhai, I don't know if you can tell if you've got the better of me once again, but inshallah we will go ahead with this program as it is a key discussion, a current affair as well. We don't just stick to holding telecasts and the banner of Urse, Awliya, etc. We do actually encourage other platforms as well to talk about modern day discussions such as this, such as these statements that were made by the news reporter. And we were just saying how the viewers actually enjoy hearing these type of discussion from yourself, as you say how it is. You come straight with the facts, you know, you don't shy away from the topic. So I don't want to take up too much time. Inshallah, we'll go straight into your discussion. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Mursaleen wa ala alika wa ashabika ajma'een, amma ba'd, fa'awzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم. बुलंद आवाज से दुरूद पाक का हदिया पेश करें. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Recite durood and salawat upon the best of creations, Nur al-Mujassam, Nur min Nur Allah, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barak wa sallam. Recite once again durood and salawat upon the best of creations, Nur al-Mujassam, Nur min Nur Allah, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, upon his sahabas, upon his noble family, upon his modest wives. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa barak wa sallam. In the name of Allah, the most beneficent, the gracious, and the merciful. Allah, who is our Khaliq, our Malik, and our Razik. All ta'rif, compliments go to Allah subhanahu wa ta'ala. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, we send durood and salawat upon the King of Kings, Rasulullah salatu wasalam, upon the noble family, the Sahaba Akram, and the modest wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The topic today was regarding the insult and the derogatory remarks that was upon Sultan al-Awliya, Shaykh al-Islam, Hazrat Khaja Muinuddin Chishti, rahmatullah alayhi. Firstly, before I do start, I'm going to give a condemnation letter and present my condemnation letter on behalf of the Sufi Council of Toronto. So it's live, it's presented,
and it's already mailed to the embassy of Ottawa is our capital, and our MPs have been notified already. But for the viewers in UK and our viewers here in Canada that don't know, I'm going to read out the condemnation letter first, and then we're going to start our program after that. So this will be a proof that the Sufi Council of Toronto is aware of what has occurred, and we are taking full responsibility and taking action as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Recently on News 18, the anchor Amish Devgan made very derogatory and disrespectful remarks towards the Sufi saint Haji Khaja Muinuddin Chishti Rahmatullah alayh. The Sufi saint is not only honored by Muslims, but by every faith, religious groups in India. Haji Khaja Muinuddin Chishti mission was to carry on the message of Islam, peace, and humanity. One of the most not ever be able to make much ignorant comments about such a revered individual and face no consequence. We, the Sufi Council of Toronto, condemn these remarks made by Amish Devgan on News 18 India and hold them as extremist remarks. The individual has violated many sections of the Indian Penal Code, specifically Section 29(5)(a), 153(a), and Section 505, and Section 34. And the Sufi Council of Toronto requests that the Indian High Commission in Ottawa to pressure the Indian government to hold Amish Devgan and News 18 Indian accountable to the fullest extent of the law of his derogatory remarks. This letter is behalf of myself, the president, Omar Qadri, our administrator Yahya, and of course Brother Mohsen Patel, who is the member of I think we are facing some technical issues. Amir Bai's camera has got stuck, his screen has got stuck, but just before we do move on with... Can you hear me? Brother, I'm not at home right now, so please let me know when these internet connections are occurring, because I'm not in my regular place, so I'm using another Wi-Fi router. Anyways, Amish Devgan has made a remark deliberately live, not just once, but twice. He has said, he said, Lutera Chishti. And what is the other word that he said? He says in Hindi, Ankara, which is the word to use, if I'm not mistaken, as an extremist or a terrorist in Hindi Sanskrit. If I'm not mistaken, and I apologize, but there's a word that he has used in Hindi twice. One, Lutera Chishti, and then the other one that we're using as a terrorist and extremist. Now, for him to say these remarks, on which basis that he is saying this on Khaja Gharib Nawaz, I would like to ask. Now, let's go on to the history of Khaja Gharib Nawaz. When Muinuddin Chishti Rahmatullah alayh entered India, which is that time, which is now Pakistan, but that time in Lahore, and his mission was to go deeply more into India, to give the mission and the mission of love and peace, and for a symbol of the real Islam. He did not come with knives. He did not come with guns. He did not come with any type of military actions. He came with himself and two murids and one goal where he can ask for money. He was a
Gee, inshallah, Amir Bhai's screen will be back with us shortly. Just before Amir Bhai does come back on, before the network issues are resolved, just one thing I'd like to mention is that the Sufi Council, as Amir Bhai did just mention, and he read out the statement. I'd just like to, before Amir Bhai just does carry on, a lot of people do assume we just have these telecasts, we talk, but we don't do anything actually of use. But Amir Bhai has just shown us that the Sufi Council are being very active on this matter. Not only has the president joined us on this transmission, but he's also typed up a letter and mailed it to the Indian embassy as well. So I'd like to first of all congratulate and appreciate the work. No, there's no congratulations. There's no congratulations until, as I told you, that he is deemed responsible for his actions, for what he has done. For the derogatory remarks, Khaja Gharib Nawaz came into India as a faqir. He did not come for the land. He came to spread peace and love once again. So I would like to ask these type of people who are coming with these remarks, I don't need to mention any names as well. There was their king, the Hindustani king at that time. I don't want to mention any names. The people of historians, they know and they will understand. I know you get a lot of comments. For the people who know, they will know the history. This is not a seerah of Gharib Nawaz. All of us are malangs of Khaja Gharib Nawaz. We all know the seerah. I'm just trying to briefly tell you. Khaja Gharib Nawaz, when he came into India, the king, mother, even warned him that you will be defeated one day by a Sufi saint. You're going to be defeated one day. A person who is a king, a person I'm sorry about that. So when a king that has every type of weapon and a Sufi that doesn't have anything but a musalla and a tasbih, what is he so insecure about? Who is the real extremist and terrorist now? When he ordered his people to go to Khaja Gharib Nawaz and then warn him not to go near the water. Firstly, you cannot drink any water from there because they were being prejudiced. They were being racist at that time. Was it Khaja Gharib Nawaz? He could have said something. He never said nothing. He said about water, my khandan is used to not having water. My khandan, this episode already occurred one time already. This happened already. We're used to it. We're Husseinis. We're used to it already. We are used to it already. Don't worry. If you don't want the water will come to us. The water did come to Khaja Gharib Nawaz as well when it was ordered. Then what he did, when Khaja Gharib Nawaz put his camels on the side, they start doing the qabza of the camels as well. And then Khaja Gharib Nawaz told them, the camels are not going to move anywhere until I ordered them to go. That's what occurred until Khaja Gharib Nawaz did the ishara for the camels. Then they have wondered, this is something else. This is a magician. This is this. He ordered a magician to go after Khaja Gharib Nawaz as well. Do you understand? He ordered every single thing to. Why? Because he was prejudiced against Muslims. So this, I'm not going to recap on more of what the seerah of Khaja Gharib Nawaz and the evidence is recording. But I would like to ask these people who are following this type of religion or extremism, who was the extremist here? You had a refugee and an just one request, if each of you can like and share this video so it can reach each of your friends and family as well. So
I would like to ask you, the extremism was not from Islam. Right now, even Muslims are not allowed to go and refuge to other countries because of their religion. This was shown by that king of India as well, when Khaja Gharib Nawaz left his country, when there were problems in his country, and he left to what we call India now, Hindustan now. He left Khorasan. He left Khorasan because of the Mongols that time. So technically, he was an immigrant. He was a refugee into the country. That time, refugees were not allowed to come because they were Muslim. And even up till now, the Muslims who are refugees are feeling the pain as well because of their religion. Khaja Gharib Nawaz has brought so much love and peace in the world. For this gentleman to come on the screen and blame and say Lutera Chishti and call him a terrorist, they had no basis of this as well. And there needs to be a punishment towards this anchor. And that is maybe losing his job, or we want more for him to get jail time for this. This is what the Sufi Council of Toronto wants. And the other thing, I would like to ask all the brothers who are watching in UK and the brothers and sisters who are watching in Canada or around the world, write to your MPs as much as you can. The imams who are watching, write to your MPs and write peacefully and tell them what has occurred, so they have not known as yet as well. So we need peace and justice. And justice has to be done, because next time this is a Gustaki of Khaja Gharib Nawaz, tomorrow it might be on Makhdoom-e-Pak, then it's going to be even higher. Then what are you going to do? Bishop. The issues that are happening now are current affairs that what we have to deal with. Stop talking about incidents that already occurred and dealt with already. Stop fighting and arguing about issues that have been dealt with already. You don't have to tell us about issues that have been resolved already in Islam. Tell us about issues now. These sheikhs and peers who are so much involved in Sufism, well, I will have to add, I will have to give my respects to the Astana of Barelvi Sharif, who has stood up in India. And I have all the khankas, all the khankas as well. All the khankas. And I've been monitoring and seeing all of the khankas are doing their job. Even Makhdoom-e-Pak, Khankai Kachotwa Sharif. Everyone is doing their part. But in England, I have yet to see a condemnation letter, or in America, or in Europe. These brothers who are stuck on the past already, which have been resolved, we need to get out of your shell and go and write your letter to the MPs, gather your sheikh, gather your peer, whoever it is, your imam, go and write on the behalf of Khaja Gharib Nawaz. These are the affairs that we're dealing with right now. These are some of the issues. Gee, so that's one great point, Amir. But I did mention, in terms of the physical work we can all do to help this cause. I think a lot of people are thinking, you know, that there's no need for me to come and write a letter because everyone else is doing it already. But I think that's where we're going wrong, because if we all assume that the issue is being dealt with, then there won't actually be anyone there dealing with the issue. So I think that's one key thing. Whoever's watching this and they belong to a certain organization, you should be active on this cause, inshallah. And just one question I want to put forward to Amir Bhai. You did speak on how people are talking about issues that have already been resolved in Islam. If you can touch upon any of the key current affairs, modern issues that are happening within our Islamic society in terms of what's happening Sufism right now. What's happening right now that needs to be dealt with. There's a crisis in Yemen. There's Muslims are being insulted because of their religion. What the king has done to Khaja Gharib Nawaz, that's the same thing that they're doing to Muslims now because of their title and their name. Muslims have been in crisis now in Rohingya. Rohingya needs help still.
Yemen needs help still. Palestinians need help as always. Iraq needs help. Muslims need to unite on issues that are enduring current affairs right now, not from the past. Past has happened, and it's always going to be differences amongst different firqas even. But what are the similarities right now? And amongst the Ahl Sunnati wal Jama'ah, why are we speaking about issues that have our imams have already resolved? I'm going to say this over and over again. And then we're going to have, we have these sheikhs and Sufis who are speaking about issues with due respect that happened long time ago. But I have yet to see one of those sheikhs go into the Israeli embassy and speak about the Palestinians. Saudi Arabia embassy and speak about the catastrophes that are happening in Yemen, or what's happening in the Muslims that's happening, what the problem, the issue the Muslims are having about their identity in India or Kashmir, or the Uyghur Muslims. So these are the current affairs right now. So what's happening, and it's an appeal that I'm going to say before I do let you go, is we need Amish Devgan to be punished under his own criminal code, but what he has said and done. He said it twice. We're not taking his apology. Because if he made a spelling mistake or a grammar mistake, then we can see, okay, but he said it twice. He said Chishti. There's so much talking about Islam being terrorist, Islam this, Islam that, over and over and over. Why don't you ever talk about what happened, the latest enslavement in India? It wasn't about the Mughals, it was the British Empire. Why don't you talk about the colonizers? Why don't you talk about the British, what they have robbed India, all of India before they left? Why don't you speak about affairs of that? Why are still the Hindustanis who are not from the Muslim background, why are they still keep talking about Islam as extremists and terrorists while British have came and British have robbed you, and it was a recent empire that robbed you. It wasn't the Islamic empire that robbed you. You understand? So why don't they start talking about that? He goes, why don't you talk about Lutera British? Why don't they talk about Lutera British or the terrorist British? They have done that all over the world. They have colonized everyone over the world. Why doesn't the media of India speak about that? These are current affairs. And the recent thing, I'm going to speak logically. Speak up against any violence against humanity in general. But right now, Islam is in crisis, and we need the Muslims all over the world, even if the Hindustani Muslims, to keep encouraging the Khankai Nizams and everyone else, the Imams, to keep writing letters until this Amish Devgan is punished, because we are not going to take that lightly. And one more thing I would like to add before I do leave. Those Maulanas or whoever they were sitting on the stage that time at the interview, when the interview was happening, when he said, Lieutenant, why didn't that Maulana condemn that then? What was he sitting there and listening and just talking and just going on and on? He didn't even give condemnation then. He was just going on and on. And then you have people who are not from the Sunni background that are coming on these stages and speaking behalf of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. You have the firqa of Deoband on that stage. You have the firqa of Wahhabism that's on that stage, and they have no clue of spirituality. And what they are doing, they're in disguise, because non-Muslims don't know
what the differences are. We know. Yeah. So it gives you a point that those gentlemen who were sitting on stage and they were giving blasphemous remarks regarding Khaja Gharib Nawaz, even them, they couldn't do any condemnation that time. Yeah. Hanji, we need to step up. You guys need to step up everywhere in the world if we do it together. And Khaja Gharib Nawaz is an amazing figure and a huge, just religious, spiritual figure in the world. Do you understand? And his symbol of love and peace, his title is Gharib Nawaz. You go there and he is going to give nawaz to everyone. We are poor at his dad. Do you understand? We are poor for him. Do you understand? He has blessed us immensely. And we hope, Salman Bhai, I apologize for today's network, but the message has to be shown and the message has to be displayed that in UK, when I want you, and especially Hafiz Salman, to monitor the masajid who are from the Ahl Sunnati wal Jama'ah, to come up with the condemnation letter at least to write against Amish Devgan. That's a very good point. You mentioned in terms of we shouldn't, even though Amish Devgan has took his words back, we shouldn't ease up on the matter, because just as you were mentioning that, someone actually sent me a screenshot on WhatsApp saying he's apologized for what he said. But I don't think that's any reason to stop, going after him after he's not, like you said, not just once, twice he attacked Gharib Nawaz. And inshallah, just one message for the people that are watching, because a lot of people did tune in today. As Amr Bhai did say, each organization and each leader of the organizations that are watching, just a request and an urge that each of you, just as Amr Bhai read out their condemnation letter, if each organization can do the same, inshallah, it will definitely have an effect, as and hopefully it will help the cause as well. So once again, Jazakallah to all of you for tuning in, and bil khusus Jazakallah to Imam Amir Sahab for once again, as usual, joining us on our channel. Inshallah, we will be coming forward with more current affairs, more modern day issues Amir Bhai will be talking about. So for now, inshallah, I request you keep us in your du'as, and we'll speak soon, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.